بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ 2، ہمارے لیے اسباق اور سیکھنے والی باتیں۔ کہف کے قصے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کو یاد کر لینا۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ سورہ کہف آیت نمبر 23-24۔ اس آیت کے شان نزول یہ بتائی جاتی ہے کہ جب قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوالات پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے کل آپ ان کے جوابات دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ کچھ دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول نہ ہوا۔ اب مشرکین کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا کہ دیکھا اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ہماری باتوں کا جواب دیتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوہری تکلیف محسوس ہوئی۔ اول تو یہ کہ وحی کا سلسلہ نامعلوم وجہ سے منقطع ہو گیا، اور دو مشرکین کے طنز کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنج و غم محسوس کر رہے تھے۔ بالآخر حضرت جبریل علیہ السلام کے اذن سے ان سوالوں کے جوابات لے کر حاضر ہوئے، اور ساتھ ہی اس طرف اشارہ کیا کہ کسی بھی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو۔ یہاں کسی فرد کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ انبیاء کرام کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے ان کا بھولنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق تھا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کر کے رہتی دنیا تک اہل ایمان کو یہ سبق دیا ہے کہ کوئی بھی کام کرتے وقت انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں، کیونکہ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں رہتا۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس قصے کے ذریعے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرد اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اب اس کو اپنے دین پر، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اور آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور نہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ باپ دادا کا طرز عمل کیا تھا۔ اگر باپ دادا کا طرز عمل غلط تھا تو محض ان کی تقلید کر کے، آنکھیں بند کر کے ان رسوم و رواج کی پابندی نہیں کرتے چلے جانا چاہیے، بلکہ ایسی فضولیات سے گریز کرنا چاہیے اور ان سے اعلان برات کرنا چاہیے۔ آج ہماری مشکلات کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ہم اپنے خاندانی رسم و رواج کے پابند ہو کر رہ گئے۔ ہم نے احکام الہیہ پر رواجوں کو ترجیح دی ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم شادی بیاہ کے رسومات دیکھ لیں۔ رشتہ ڈھونڈنے سے لے کر رشتہ طے کرنے تک، اور اس کے بعد شادی ہونے تک، ہم ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے خاندانی روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ جہیز کی کبھی رسم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، یعنی رسوم و رواج کی پابندی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بچیاں اپنے گھروں پر بیٹھی رہ جاتی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہو پاتے، کہ خاندان کی رواج یہ ہے کہ خاندان سے باہر لڑکیوں کے رشتے نہیں دینے۔ جن کے رشتے ہو جاتے ہیں ان کی رخصتی میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، کہ جب تک 250-300 افراد کی دعوت شاندار طریقے پر کرنے کا انتظام نہ ہو جائے اس وقت تک شادی ملتوی کی جاتی ہے، اور شادی کے بعد دونوں گھرانے، لڑکا اور لڑکی کا گھرانہ، اچھے خاصے مقروض ہو جاتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے رسوم و رواج کو اپنا لیا ہے۔ تیسرا سبق جو ہمیں اس قصے سے ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں آزمائش آئے تو اس میں ثابت قدمی دکھانی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں اگر گھر بار، ماں باپ، اولاد، دوستوں، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مانت پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاز سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ آئیں ذرا چند ہمیں یہاں رک کر غور کریں کہ کہیں ہماری تنزلی اقوام عالم میں پیچھے رہ جانے انتشار و نفسا نفسی کی وجہ یہی تو نہیں ہے کہ آج ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہمارے اپنے کاروبار، ہم اپنے جان و مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے زیادہ عزیز تر ہو گئے ہیں۔ یہاں ضمنی طور پر اس بات کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی کروٹیں بدلنے کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس طرح انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر کوئی فرد خدا نخواستہ معذور و مفلوج ہو جائے تو وہ صرف بستر پر ہی پڑا رہ جائے تو اس کو ایک ہی رخ پر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے کروٹ بدلنے کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ ایک ہی کروٹ
پر رہنے سے انسان کا جسم گل نہ جائے، اس میں کیڑے نہ پڑ جائیں۔ یہی کچھ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات 1450 سال قبل ہی مسلمانوں کو سمجھا دی تھی۔ چوتھا سبق، اس قصے کے ذریعے حیات بعد الموت کا عملی ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی اور جس دور میں اصحاب الکہف دوبارہ نیند سے بیدار ہوئے، دونوں میں ایک حیرت انگیز مماثلت ہے۔ مماثلت یہ ہے کہ اصحاب کہف کی بیداری کے وقت ان کی بستی میں اور سورت کے نزول کے وقت مکہ میں مشرکین کے درمیان یہ بات موضوع بحث ہوئی تھی کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد خاک میں مل جائے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں بھی گل جائیں، اور اس کے بعد انسان دوبارہ پیدا کیا جائے اور اس سے اس کے اعمال کی باز پرس کی جائے۔ اصحاب کہف کی ہی طرح کا ایک واقعے کا اجمالی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ یا پھر اس مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھیں۔ اس نے کہا، یہ وادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا، 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا، تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے پینے کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا؟ دوسری طرف اپنے گردے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ اس بات کو سورہ انعام میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، جو کہ ایک بالکل غیر مشتبہ حقیقت ہے کہ مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لی ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 12۔ اصحاب کہف کے واقعے کے ذریعے مشرکین اور منکرین آخرت کی باتوں کا جواب دیا گیا ہے۔ میرے دوستوں، کیا عقیدہ آخرت اور حیات ما بعد الموت کا انکار صرف زبان سے ہی کیا جاتا ہے؟ اگر غور کریں تو آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہوگا جو کہ زبان سے اس کا انکار کرتا ہو، لیکن اپنے عمل کے ذریعے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ مر کر اللہ کے آگے پیش ہونے اور آخرت کی جواب دہی کا یقین نہیں رکھتا۔ چور بازاری کرنے والے، رشوت ستانی کرنے والے، معاشرے میں برائی اور بے حیائی پھیلانے والے، دوسروں کا حق کھانے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، عوام کا حق غصب کرنے والے، بے ایمان حکمران، اللہ سے زیادہ امریکہ سے ڈرنے والے حکمران، اپنے اختیارات کا ناجائز اٹھانے والے، بے گناہ اور پاک باز لوگوں پر جھوٹی تہمتیں لگانے والے، شعائر اسلام خلاف عمل کرنے والے، الغرض ایسے ہی تمام ہی لوگ زبان سے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و اسلام کی تعلیمات اور آخرت کی جواب دہی کا کہتے ہیں، لیکن دراصل ان کے اعمال ان کے اقوال کی نفی کرتے ہیں۔ اس صورت میں ایسے ہی لوگوں کے لیے حیات بعد الموت کا عملی ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ پانچواں سبق جو اس قصے سے ہمیں ملتا ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے اور قبر پرستی نہیں کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کی تعلیمات کو اپنا کر ان سے ہدایت و روشنی حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ قبر پرستی یا قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا چاہیے۔ اسی سورہ میں اصحاب کہف کے قصے کے آخر میں فرمایا گیا، اس وقت تک وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملوں کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملے پر غالب تھے انہوں نے کہا، ہم تو اس پر عبادت گاہ بنائیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 21۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ ابن جریر نے لوگوں کے بارے میں 2 قول نقل کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان سے مسلمانوں نے یہ کہا تھا، دوسرے یہ کہ یہ قول کفار کا تھا، واللہ علم، لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قائل کلمہ گو تھے۔ ہاں، یہ بات کہ ان کا یہ کہنا اچھا تھا یا برا، تو اس بارے میں صاف حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ جو انہوں نے کیا اس سے آپ اپنی مت کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب حضرت دانیال کی قبر عراق میں پائی تو حکم فرمایا کہ اسے پوشیدہ کر دیا جائے، اور جو رکا ملا اور
جس میں بعض لڑائیوں کا وغیرہ کا ذکر ہے اسے دفن کر دیا جائے۔ تفسیر ابن کثیر۔ جبکہ اسی حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، تم میں سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے تھے۔ یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے۔ احمد، بخاری، مسلم، نسائی۔ چھٹا اور آخری سبق یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تنقی ہانکتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ سورہ کہف، آیت نمبر 22۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا اور آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرنے کی مدت کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ سورہ کہف، آیت نمبر 29۔ سورہ کہف، آیت نمبر 19۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بحث میں نہ پڑا جائے کہ وہ کتنی عرصے تک سوتے رہے، 300 سال، 325 سال یا زائد، ان کی تعداد کتنی تھی، 3، 5، 7، ان کے کتے کا نام کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں غیر ضروری ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس قصے میں سبق کیا دیا جا رہا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور جو نصیحت اور جو پیغام اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فی زمانہ جو سیکولر لاطین عناصر ہے اور ان کے ساتھ ساتھ منکرین حدیث کا جو گروہ ہے، وہ بالخصوص ایسی ہی بے بنیاد باتوں پر لوگوں کو الجھانے کی باتیں کرتے ہیں۔ مگر سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اصل بات کی بجائے اس بحث میں لوگوں کو الجھاتے ہیں کہ اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ اس کرسی پر کیسے بیٹھتے ہیں، اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے تو ساری صورت کو چھوڑ کر ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا، ان کے دور میں جو فرعون تھا وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا۔ یہ سوالات کہ فلاں نبی کی عمر کتنی تھی، فلاں نبی کہاں مدفون ہے، اور اسی طرح کی غیر ضروری اور الٹی سیدھی باتوں میں لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اصل بات کو چھوڑ کر غیر ضروری باتوں کی جانب سے دھیان نہیں دینا چاہیے، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مخاطب ہو کر انہیں کس بات کی تعلیم دینا چاہ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اصحاب کہف کے مطالعے سے یہ کچھ باتیں جو ہم نے اپنی بساط اور محدود عقل کے مطابق سیکھی ہیں، اور وہی باتیں یہاں آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے صحیح راستے کی جانب ہماری رہنمائی فرمائیں اور فتنوں کے اس دور میں ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کریں، بالخصوص فتنہ دجال سے ہمیں محفوظ رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ آمین یا رب العالمین۔